السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامیر الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اب تک کے جو گزارشات کی گئی ہے میں دوبارہ اس کو دہرانا چاہتا ہوں کہ تھوڑی دیر کے لیے آپ لوگ سارے کام روک کر کے میری گفتگو سماعت کرے کہ یہ میری گھر کی بات نہیں ہے، آپ کے اور میرے ہم سب کے رب کا کلام سنا رہا ہوں۔ جو باتیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا وہ ہمارے رب کے کلام قرآن پاک میں موجود ہے، اس لیے اندر اور باہر کمرے میں بھی جو خواتین بیٹھی ہے، جو مجھے نظر نہیں آ رہی ہے اور جن کو میں نظر نہیں آ رہا، ان سب سے گزارش کروں گا کہ اللہ کا کلام سنا رہا ہوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک سنا رہا ہوں، اس لیے اس کا ادب کرے اور توجہ بھی آپ اپنی بھٹکنے نہ دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے مجھ پر صبح کو 3 مرتبہ اور شام کو 3 مرتبہ درود پاک پڑھا، اس کے اس دن کے اور اس رات کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ یہ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی برکتیں ہے کہ ہمارے چھوٹے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اگر اسی درود پاک کو ہم زیادہ تعداد میں پڑھیں گے اتنے ہی ہمارے گناہ بخشے جائیں گے۔ تو درود پاک جہاں ثواب کمانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے، تو درود پاک ساتھ ہی ساتھ اپنے گناہوں کا کفارہ حاصل کرنے کا بھی ذریعہ ہے۔ اللہ ہم سب کو کثرت سے درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ سب لوگ درود پاک مل کر پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پہلی بات تو یہ سن لے کہ خوشی اللہ دیتا ہے اور غم بھی اللہ کی جانب سے ہے۔ اگر وہ خوشی دینا چاہے تو خوشی ملے گی، وہ اگر نہ دینا چاہے تو نہیں ملتی۔ کوئی کسی کو خوش نہیں کر سکتا جب تک اللہ نہ چاہے، تو یہ خوشی کے مواقع اللہ کی جانب سے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ایسے خوشی کے مواقع پر، چاہے شادی ہو، چاہے کسی اور مواقع پر، چاہے کسی نے گھر بنایا ہو، کسی کو کوئی نعمت میسر آئی ہو، کسی کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوا ہو، یہ تمام مواقع خوشی کے ہوتے ہیں۔ ایسے مواقع پر جو کہ رب نے عطا کی ہے اسی کا شکر ادا کرنا ہے، اور اس کا شکر ادا کرنے کی ایک صورت یہ ہے جو اس وقت ہم لوگ بیٹھے ہوئے، یہ شکرانہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ سب لوگ بولے شکرانہ ہے یہ، کہ مولا تیرا شکر ہے تو نے خوشی کا لمحہ عطا فرمایا، اور پھر دوسری دعا اس شکرانے میں یہ کرنی ہے کہ مولا اس خوشی کے لمحے میں برکت عطا فرما۔ اس برکت کو حاصل کرنے کے لیے ایسے خوشی کے مواقع پر ایسی مجلسوں کا انعقاد کیا جاتا ہے اور کیا جانا چاہیے، مگر میں نے اس گاؤں میں بھی دیکھا ہے، شہر میں بھی دیکھا ہے، ایسا نہیں کہ یہ رسم گاؤں کی ہے اور شہر کی نہیں ہے۔ ہر جگہ پورے ہندوستان میں الگ الگ شہروں میں، الگ الگ گاؤں میں الگ الگ رسمیں چلتی ہے، اور جتنی رسمیں چلتی ہے وہ ساری رسمیں جو شادیوں میں پابندی کے ساتھ بجا لائی جاتی ہے، تقریباً رسومات اس میں سے فضول ہے اور بعض ناجائز و حرام ہے۔ بعض رسومات ناجائز اور حرام ہے۔
اب آپ کہیں گے کون کون سی، تو یہ لمبی تفصیلات ہے، بلکہ میں یوں کہوں کہ اس میں سے چند ہی رسمیں جو ہے وہ بہتر ہوتی ہے، اس کے سوا جتنے رسومات آپ نے دیکھے ہیں وہ تقریباً ناجائز اور حرام ہوتے ہیں۔ اس کا ثواب تو نہیں بلکہ اس کی سزا ہے قرآن و حدیث میں، اور مرنے کے بعد ان کے لیے جو اس کو کرتے ہیں، جو اس میں شامل رہتے ہیں، جو اس کو بڑھاوا دیتے ہیں، جو اس کی تائید کرتے ہیں، اور جو مجبوری میں بھی ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، وہ بھی مجرم ہیں۔ تو ایسے کئی رسومات ہیں، جس میں سے ایک رت جگہ ہے، جو بڑے اہتمام کے ساتھ ہر جگہ منایا جاتا ہے، گاؤں ہو یا شہر ہو۔ تو اس رسم کو ہٹا کر کے ایک ایسی رسم جو اللہ رسول سے منسوب ہو وہ ڈالنی چاہیے۔ رت جگہ اصل میں رات میں جگنے کا نام ہے، اس کا نام رت جگہ ہو گیا، یہ رت جگہ ہے۔ اور اس میں ہوتا یہ تھا، حقیقت اس کی یہ تھی کہ دولہا ہو یا دلہن جہاں بھی یہ منائی جاتی تھی تو اس کی صورت یہ ہوتی تھی کہ دولہا اور دلہن کی تعریف میں ایک صحرا پڑھا جاتا تھا، اور ان کے لیے دعائے کلمات خاندان والوں کے نام لے کر کے پڑھے جاتے تھے، اور برکت کی دعائیں ہوتی تھی، اس کو صحرا کہا جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی اللہ رسول کا کلام پڑھا جاتا تھا، نعت پڑھی جاتی تھی، حمد پڑھی جاتی تھی، اور اسی کو رت جگہ کہتے تھے۔ مگر دھیرے دھیرے انہی کلام میں سے صحرا ہٹا، اور اگر بعض اوقات صحرا رہا بھی تو تبدیلی کہاں آئی؟ وہ تبدیلی ایسی آئی کہ پہلے یہ کلام کو گانے کی طرز پر پڑھا جانے لگا، اور اس کے بعد میں کلام بھی نکل گیا، پورے کے پورے گانے آ گئے، اور اس کے بعد وہ صحرا بھی گانے کی طرز پر آ گیا۔ اب دھیرے دھیرے صحرا بھی ختم ہو گیا، اب گانے بچے، اب گانے کے ساتھ ساتھ ناچنا شروع ہو گیا۔ پہلے کچھ لوگ گھر کے ناچتے تھے، اب باہر کے، میں نام بھی نہیں لینا چاہتا، ایسے لوگوں کو بلا کر نچوایا جاتا ہے، اور اس کو شان سمجھا جاتا ہے۔ یہ سراسر منحوسیت ہے، نحوست ہے۔ تبدیلی کتنی آئی؟ وہ اس لیے آئی کہ کسی نے رہنمائی نہیں کی، کسی نے تنقید نہیں کی، اور خاندان کے مرد، میں اگر ذلیل کرتا تو کچھ جملہ کہتا، مگر میں کسی کو ذلیل کرنا نہیں چاہتا، میں آپ کی رہنمائی کرنا چاہتا ہوں۔ تو وہ الفاظ ایسے تھے کہ وہ چھپ گئے، اور غلط بات کی حمایت کی، وہ اس طرح سے کہ عورتوں کے آگے کس کی چلتی ہے۔ ہر جگہ تو مرد نے اپنی چلائی، مگر ایسے مواقع پر وہ اپنی نہیں چلاتے، عورتوں کی چلاتے ہیں۔ یہ بچنے کا ایک راستہ تھا۔ یہ بات آپ کے سمجھ میں آ گئی؟ تو اس طرح کے کئی رسومات ایسے تھے، جیسے ایک رسم کا اور ذکر میں کر دوں آپ کے سامنے کہ وہ سہاگنیا کچھ اس طرح سے نام ہے۔ سہاگن کے لیے بلا کر کے کھانے کا اہتمام ہوتا تھا، جو سہاگن ہو، اور جو بیوہ ہو اس کو آنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ یہ ساری رسومات غیر مسلموں کی ہے۔ ہمارے یہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیواؤں کی تکریم کی ہے، عزت دی ہے ان کو، اور ان رسومات نے ان کی بے عزتی کی ہے، ان کو ذلیل کیا ہے۔ تو یہ غیروں کے یہاں تھا کہ وہ اس کو منحوس سمجھتے تھے کہ کوئی بیوہ، کوئی ودوا جو ہے وہ شادی کے مقدس اور مبارک مواقع پر شرکت کرے، اس کو منحوس سمجھتے تھے۔ وہی رسم مسلمانوں میں شامل ہو گئی، اور پھر اس میں صرف سہاگن جو ہے عورت، اس کو بلایا جاتا تھا، اس کے سوا بیواؤں کو آنے کی اجازت نہیں تھی۔ اگر آتی بھی تو ان کو ان کے ساتھ نہیں بٹھایا جاتا، الگ سے بٹھایا جاتا تھا۔ یہ ساری چیزیں میں نے بچپن سے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے، اور بھی کئی رسومات ایسے اس میں شامل ہیں۔ اگر اس تفصیلات میں جائیں گے تو اسی میں وقت نکل جائے گا۔ میں اللہ رسول کا کچھ کلام آپ کو سنانا چاہتا تھا، وہ اس لیے، اور ساتھ ہی ساتھ اصلاح بھی ہو جائے کہ بدلو، وقت آ چکا ہے بدلنے کا۔ اگر آج بھی نہیں بدلتے، اور جو لوگ اس کو بڑھاوا دیتے ہیں وہ عذاب قبر کے مستحق بھی ہوں گے، اور کل میدان محشر میں جواب دہ بھی ہوں گے، ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اور ان رسومات کو وہ اتنے پابندی سے ادا کرتے ہیں
کہ عورتوں میں کوئی ایک لیڈر ہوتی ہے، اسی سے مشورہ کیا جاتا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ آپ کو اگر مشورہ ہی کرنا ہے تو کسی عالمہ سے مشورہ کیجئے، کسی عالم دین سے مشورہ کیجئے، کسی مسجد کے امام سے مشورہ کیجئے، جو علم والے ہیں ان سے مشورہ کیجئے، نہ کہ جاہلوں سے۔ اگر پوچھنا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا درست ہے تو ان سے پوچھئے، اور بہتر راستہ یہی ہے کہ ہر ایک بات پوچھ کر کیجئے اگر آپ کو علم نہیں ہے، کیونکہ اور بھی ایسی کئی رسومات ہے خاندان میں جو چلتی ہے، مسلمانوں میں جو چلتی ہے، دیہاتوں میں اور شہروں میں جو چلتی ہے، ایسے اور بھی کئی رسومات ہیں، ہڈن رسومات ہیں جو بعد میں کی جاتی ہے، چھپ کر کی جاتی ہے۔ تو یہ کئی رسومات اس میں ایسی ہے جو میں بالکل کھل کے بول رہا ہوں ناجائز اور حرام ہے۔ یہ بات ہو گئی۔ اب اس مجلس کو سجانے کا ایک مقصد تو یہ تھا کہ حقیقت واضح ہو جائے، کہ سارے رسومات بند کر دیے جائے جو فضول ہے۔ ایک رسم ہے کھانے کی، کھلانے کی، بس یہ سنت ہے، بزرگوں کی سنت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، مگر وہ بھی اتنی ہی سنت تب سنت ہے جتنی آپ کی استطاعت ہے۔ اگر اس کو بھی آپ قرض لے کر کے اپنے سر پر بوجھ بڑھا کر کے کرتے ہیں صرف دکھانے کے لیے، تو پھر اس میں بھی کوئی جائز کی صورت آپ کے لیے نہیں نکلے گی۔ یہ بھی یاد رکھو، جتنی آپ کی استطاعت ہے۔ میں نے پونا میں ایک اخبار میں پڑھا تھا کہ ایک شادی تقریباً سال بھر پہلے ہوئی ہے، تو وہ شادی صرف چائے پر ہوئی ہے۔ تو مبارکباد کے مستحق ہے ایسے لوگ جو ایسا قدم اٹھاتے ہیں کہ شادیوں میں اگر طاقت نہیں ہے کرنے کی تو جتنی بساط ہے، جتنی اوقات ہے، اسی کے مطابق وہ شادیاں کرتے ہیں۔ اگر بوجھ ڈال کے سارے رسومات ادا کرنے ہیں تو پھر اس میں بھی آپ کے لیے بھلائی کی کوئی صورت نہیں نکلتی، کہ آپ نے بوجھ لیا ہے سر پر اور اس کو ادا کرنے کی صورت کر رہے ہیں۔ کس کو ادا کر رہے ہیں؟ رسم کو ادا کر رہے ہیں، رسم کو ادا کر رہے ہیں۔ اب اس کے ساتھ ایک پہلو یہ تھا سمجھانے کا، اب دوسرا اہم پہلو اس کے ساتھ ہی، اس کو دھیان سے سننا۔ ایک مرتبہ سب مل کے مجھے درود پاک سنا، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اب سنو کہ اس میں جو نمازی ہے، جتنے لوگ نمازی ہے اور جو بے نمازی ہے، جو ماہ رمضان کے روزہ رکھتے ہیں وہ لوگ، اور جو بلا وجہ ترک کر دیتے ہیں، وجہ آپ کی نہیں چلے گی، وجہ شرعی ہونی چاہیے۔ آپ کے سر میں درد ہے، آپ نے روزہ چھوڑ دیا، یہ وجہ نہیں ہوتی، بے وجہ شرعی وجہ ہو۔ اب دھیان سے سننا میری ایک ایک بات، میں جو کہنا چاہ رہا ہوں۔ نمازی اور روزہ رکھنے والے الگ جماعت بنا لیں، اور جو بے نمازی ہے، جو ماہ رمضان کے روزے نہیں رکھتے، وہ ایک اپنی الگ جماعت بنا لے۔ اس میں میں ڈیوائیڈ کرنا چاہوں، تقسیم کر دوں، ابھی جتنے افراد یہاں بیٹھے اسی میں، تو آپ کو کیسا لگے گا؟ ذرا بولو، سب لوگ بولو، عورتیں بھی جواب دیں، کیونکہ ایسے تو آواز عورتوں کی سب سے بلند ہوتی ہے، سوال کا جواب دینے میں آواز نہیں نکلتی۔ جواب دے، اچھا لگے گا برا لگے گا؟ ذرا زور سے بولے۔ اچھا، برا لگے گا تو ایسا ہی معمولی برا لگے گا کہ چلو ٹھیک ہے بول دیا، یا زیادہ برا لگے گا آپ کو؟ زیادہ برا لگے گا۔ ایک ترکیب اور ہے میرے پاس، کل نکاح ہے، کل نکاح ہے، تو نکاح کی ایسی تقریب میں میزبان اعلان کر دے کہ جتنے نمازی اور روزے دار ہیں وہ ایک الگ صف میں بیٹھ جائے کھانے کے لیے، ان کے لیے الگ کھانے کا انتظام ہے، اور جو بے نمازی ہے اور جو بے روزہ رہتے ہیں رمضان میں، ان کی صف الگ بنائی جاتی ہے، ان کے لیے الگ کھانے کا انتظام ہے۔ تو آپ کو کیسا لگے گا؟ جتنے آسانی سے آپ جواب دے رہے ہیں، اگر یہ کل ہو جائے نا تو آپ کی شکلیں دیکھنے والی ہوگی۔ آپ لوگ وہیں فساد کریں گے، ہنگامہ کریں گے، گالیاں دیں گے، بکواس کریں گے، اور میزبان کو گالیاں دے کر جائیں گے کہ ایسی شادی میں ہم آتے ہی نہیں آئندہ، آج کے بعد اس خاندان سے تعلق منقطع کر دیں گے۔ یہ کوئی
بات ہوئی کہ 2 جماعتیں کر دی، بھئی بات جس نے کی وہ تو حق کی نا. نمازیوں کے لیے الگ کھانے کا انتظام ہے، بے نمازیوں کے الگ الگ کھانے کا انتظام ہے، تو حرج کیا تھا؟ مگر آپ کو وہ برا نہیں لگا جو آپ نے کیا ہے، میزبان جو کر رہا ہے وہ آپ کو برا لگ رہا ہے. آپ نے جو کیا ہے وہ اس میں آپ کو برائی محسوس نہیں ہو رہی ہے، اب بھی نہیں. آپ جھگڑا بھی کریں گے، فساد کریں گے، فتنہ کریں گے اور سب جگہ یہ بات پھیلائیں گے، ایسی کوئی میزبانی کرتا ہے؟ مگر یہ بات آپ نہیں کہیں گے بات تو صحیح ہے، قصور تو ہمارا ہے، ہمیں حق نہیں ہے اس جماعت میں جانے کا، وہ نمازیوں کا انتظام ہے کھانے کا، ہمارا انتظام یہاں کیا تو ہے، یہی کہیں گے. مگر یہ کہیں گے نہیں آپ، بھائی بے نمازیوں کو بھوکا نہیں بھیج رہے، ہے انتظام مگر الگ کھانے کا انتظام ہے. اگر یہ بھی کر دیا جائے تو بھی برا لگتا ہے آپ کو، وہ انتظام برا لگتا ہے، مگر وہ کام جو آپ کر کے آئے ہیں وہ آپ کو برا بولو نہیں لگتا. یہاں تو آپ جھگڑا کر لیں گے، فساد کریں گے، بحث و مباحثہ کریں گے، تکرار کریں گے، گالیاں دیں گے، بکواس کریں گے، افواہیں پھیلائیں گے، لوگوں کو بدظن کریں گے، منقطع ہو جائیں گے خاندان سے اور کسی کو دوبارہ آنے نہیں دیں گے. یہ سب ہوگا نا. آپ کہیں گے یہ تو ہماری بے عزتی کر دی. مجھے آپ سب جواب دیں، کل قیامت میں خدا نے ایسا کیا تو کیا کریں گے؟ ایک کے پاس جواب ہو تو دے دے. میں کہانیاں اور قیاس آرائی نہیں کر رہا ہوں، میں آپ کو قرآن کا لفظ لفظ سناؤں گا کہ ایسا ہی ہونے والا ہے. آپ کے گھر میں جو کلام ہے جاؤ کھولو اس کا ترجمہ پڑھ لینا، میں آپ کو وہ کلام سناتا ہوں. ایسا ہی ہونے والا ہے جو میں بھی کہوں گا. یہ میرے گھر کی بات نہیں ہے، میرے خاندان کی بات نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کی بات سنا رہا ہوں. وہ کیوں سنا رہا ہوں؟ اس لیے کہ کل آپ لوگ نہ پچھتائیں. آج ہم آپ کو بلا رہے ہیں، آؤ اور ہماری بات سنو. آج ہم منادی بنے ہوئے ہیں، ہم ندا کر رہے ہیں، آواز دے رہے ہیں، اور ہم سے پہلے تو خود اللہ آواز دے رہا ہے. ہم سے پہلے 1400 سال پہلے سے اللہ کا کلام موجود ہے قرآن پاک میں، وہ الفاظ موجود ہے. میں تو صرف دہرا رہا ہوں اور آج انہی الفاظ کو لے کر کے میں آپ کو ندا دیتا ہوں کہ آؤ آؤ اور ایمان لاؤ. کیا کرو؟ آؤ اور ایمان لاؤ. ربنا اننا سمعنا منادی ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا. یہ وہ کلام ہے، اللہ کا کلام سنا رہا ہوں آپ کو کہ ہم دعا منادی ندا دے گا کہ آؤ ایمان کی طرف، ایمان لاؤ اپنے رب پر. اور پھر ہم کہیں گے ہم نے قبول کیا، ہم ایمان لے آئے. دھیان سے سنو ایک ایک بات. آج تو منادی بھی نہیں ہے، بہت کم ندا دینے والے بچے ہیں، اس پر گفتگو نہیں ہوتی، اس پر تبصرے نہیں ہوتے. ساری رسمیں ادا ہوتی ہے، سب کچھ، سارے حقوق ادا کیے جاتے ہیں. ہر ایک حق ادا کرنا ہے، اس کا لحاظ ہے. عیار کی صورت میں جس نے جو دیا ہے اس کو دینا ہے، کسی کو ناراض نہیں کرنا ہے. سب کی رضا کا خیال رہتا ہے، مگر اللہ رسول کی رضا کا خیال ایسے مواقع پر نہیں رہتا. جو خوشی دینے والی ذات ہے وہ رب کی ذات ہے، اور کوئی خوشی نہیں دیتا. اگر وہ چھین لے تو آپ کو کوئی خاندان کا فرد خوشی دے نہیں سکتا، مگر آپ سب کو خوش کرنا چاہتے ہیں سوائے اس کے، سب کو خوش کرنا چاہتے ہیں سوائے اس کے. تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ ندا دینے والے نہیں ہیں، اگر کوئی ہے تو سننے والے نہیں ہیں. ربنا اننا سمعنا، پھر انہوں نے سنا انہوں نے، تو آج سننے والے بھی نہیں ہیں. ہم 4 بجے سے بلا رہے ہیں لوگوں کو، آؤ 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 آؤ. اب بتاؤ نا اللہ سے بڑا کون ہے؟ بولو کوئی ہے؟ تو اللہ کے کلام سے بڑا کون ہے؟ اللہ کی نشست اور مجلس سے بڑا کیا کام ہو سکتا ہے؟ ایک لمحہ لگتا نہیں ہے اس کے لیے، ایک لمحے کی بات نہیں ہے، وہ اس کا رنگ بدل سکتا ہے. سب کچھ اس کے اختیار میں ہے. اس لیے دعائیں کرنی چاہیے اور
دعائیں کرنے کے ساتھ ساتھ ایسی مجلسیں منعقد کرنی چاہیے جس سے برکت ہو اور اللہ ہم سے خوش ہو جائے اور اس خوشی کو سلامت رکھے. اور یہی خوشی جس میں ہم نے ایسا انتظام کیا، ایسی مجلسیں منعقد کی کہ برکتیں اس میں نازل ہو خدا کی، اس کے فرشتے آئے. سارے خاندان کو بلانے کا انتظام شادیوں میں کیا جاتا ہے، ایک فرشتوں کو بلانے کا انتظام کوئی نہیں کرتا کہ فرشتوں کی آمد آسان ہو جائے. وہ روک دی جاتی ہے، ایسے امور انجام دیے جاتے ہیں کہ فرشتوں کی آمد روک دی جاتی ہے. فرشتے آتے بھی ہوں گے تو دروازے تک رک جاتے ہوں گے. ان کو خوشی کی مبارکباد کیا دیں، یہ تو اللہ رسول کو بھول کر بیٹھے ہیں. یہ شادیاں ہیں آج کل کی، ہم نے کوشش کی ہے اس کو تبدیل کرنے کی. دعا کرے ہمارے خاندان میں یہ ساری تبدیلی آ جائے اور پھر جہاں تک ہماری آواز پہنچے وہاں بھی یہ تبدیلی شروع ہو جائے. ہماری یہ تمنا ہے. اب سنو میری بات دھیان سے، میں کیا کہہ رہا ہوں. منادی ندا دے گا، آواز کم کرو. اور یہ بات اصل میں سب کے سننے جیسی تھی. اذان ہوتی ہے، میں نے دیکھا ہے کئی جگہ اذان ہوتی ہے، ایک جماعت مسجد کی طرف جاتی ہے یا گھر کی طرف، کچھ لوگ ادھر جاتے ہیں اور انہی کے ساتھ بیٹھے ہوئے کچھ لوگ دوسری جگہ نکل جاتے ہیں بتانے کے لیے کہ ہماری جماعت الگ ہے. قرآن میں اس کا ذکر ہے. اور میں وہ دیکھتا ہوں، جب ان کو دیکھتا ہوں تو مجھے وہ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے کہ آج اگر میں آپ کو تقسیم کر دوں نا، نمازی اور بے نمازی میں، روزے دار اور بے روزے میں تقسیم کر دوں تو آپ کو برا لگے گا، آپ فساد کریں گے، جھگڑا کریں گے، مجھے گالیاں دیں گے. مگر قیامت میں خدا یہی کرنے والا ہے، یہی کرنے والا ہے خدا. تب کیا کریں گے؟ لمحے فکریہ دے رہا ہوں آپ کو. میں آپ کو لفظ بلفظ سناتا ہوں قرآن کا، لفظ بلفظ سناتا ہوں قرآن کا. جن جن لوگوں نے یہ راستہ اختیار کیا خدا کی طرف آنے والا، تو ان کو قیامت میں نور دیا جائے گا. اور جن جن لوگوں نے وہ راستہ اختیار کیا جس کو انہوں نے بہتر سمجھا اور پیٹ پھیر کر کے اپنے راستے پر نکل پڑے، اذان سن کر کے منہ پھیرا، ایسے لوگوں کے لیے دوسرا راستہ ہوگا وہاں بھی. میں آپ کو لفظ بلفظ سناتا ہوں تاکہ آپ کو کوئی شک و شبہ نہ رہے. دھیان سے سنو. یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بینہم بسور لہ باب باطنہ فیہ الرحمۃ وظاہرہ من قبلہ العذاب. یہ ایک آیت پڑھی میں نے، اب اس کا ترجمہ سن لے. اس سے پہلے ایک بات سمجھ لے، یہاں لفظ منافق آیا ہے. کیا آیا ہے؟ بولو. منافق. پہلے منافق کیا ہے وہ سمجھ لو. ہم لوگوں نے کیا کیا ہے، منافقین کو ایک الگ طبقہ بنا دیا اور وہ وجہ نہیں معلوم کیا ہے، وجہ نہیں معلوم کیا ہے. تو وجہ یہ ہے، اب فرق آپ کو واضح ہو جائے گا. جس شخص کے قول اور فعل میں تضاد ہو وہ منافق ہے. اب آسان کرتا ہوں. قول کہتے ہیں جو وہ کہتا ہے، کیا؟ جو وہ کہتا ہے وہ قول. فعل جو وہ کرتا ہے. اور تضاد ٹکراؤ. تضاد کا معنی ٹکراؤ ہو، دونوں چیزیں الگ ہو، اپوزٹ ہو. زبان سے کچھ اور کہتا ہے، عمل کچھ اور ہے اس کا. دونوں میں فرق ہوا نا، ٹکراؤ ہوا. جو کہتا ہے وہی کرتا ہے تو بالکل درست ہے، وہ مومن ہے. یہ مومن کی علامت ہے، یہ مومن کی علامت ہے. اور جو کہتا ہے اور خود وہ کرتا نہیں، کرتا اس کے اپوزٹ ہے، برعکس ہے، اس کو منافق کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ منافق. اذان کے لیے رکتا ہوں میں تھوڑی دیر کے لیے، خاموش ہے. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. منافق اور مومن کا فرق سمجھ میں آ گیا. اپنا محاسبہ کرنا ہے. ہم اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں
مگر مومن کی علامت کچھ اور ہی ہوتی ہے. مومن جو کہتا ہے نا، جو کہتا ہے وہ کرتا ہے. اگر ہم اللہ اکبر کہتے ہیں تو مومن اللہ اکبر کہتا ہے تو وہ اللہ کے تمام کاموں کو ترجیح دیتا ہے. دنیا میں کوئی کام ہو، مومن جب اللہ کی آواز سنتا ہے، یعنی مؤذن کی آواز، وہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی جانب سے ندا ہوتی ہے، تو آواز دیتا ہے تو مومن سب چھوڑ کر کے، کیونکہ اس کے قول اور فعل میں تضاد نہیں ہے، جو وہ کہتا ہے نا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں کوئی معبود مگر اللہ، وہ جو کہتا ہے تو وہ کرتا بھی ہے کہ یہی تو ایک عبادت کے لائق ہے، تو میں تجارت کی عبادت کیوں کروں، میں پیسوں کی عبادت کیوں کروں، میں دنیا کو معبود کیوں بناؤں، میرا معبود تو دوسرا ہے. اب اس نے بلایا ہے تو اب سب کو چھوڑ دیا. پہلے سے میں نے انکار تو کر دیا تھا، لا کوئی معبود نہیں، یہ بھی نہیں، وہ بھی نہیں، وہ بھی نہیں، دنیا نہیں، پیسہ نہیں، اولاد نہیں، کوئی معبود نہیں ہے جو مجھے اپنی طرف بلاتا، نہیں، میرا معبود تو اللہ ہے. تو وہ مومن ہوتا ہے. اپنا محاسبہ کرے، ہم مومنوں کی صفوں میں شمار ہوتے بھی ہیں یا نہیں. اب دوسری بات، مومن وہ ہوتا ہے کہ مومن کو جہاں بھی بات کی گئی مومن کی تو الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہر جگہ تو مومن وہ ہوتا ہے جو اپنے ایمان کی دلیل عمل سے دیتا ہے. اگر آپ کہیں گے کہ نہیں عمل نہیں صرف ایمان کی دلیل، تو دلیل کیسے پیش کر سکے گا؟ آپ مومن ہے پتہ کیسے چلے گا؟ تو نماز تو اتنا نمایاں فرق ہے مومن اور کافر کے درمیان. کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مومن اور کافر کے درمیان نماز ایک نمایاں فرق ہے. اب بتاؤ، یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، یہ خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ میں سنا رہا ہوں آپ کو. اتنا نمایاں فرق ہے، دونوں میں فرق یہی ہے، وہ نماز. تو ایسی مومن کی اگر مثالیں لوں تو بہت ساری مثالیں ہیں جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم مومن کی کیٹیگری میں آتے بھی ہیں یا نہیں آتے. تو آپ کو بتاؤ، اگر دیکھا جائے تو ہمارے سب کے قول اور فعل میں تضاد نظر آئے گا. تو ہمارا شمار کہیں منافقین میں تو نہیں. ہم ایمان میں کھوٹے ہیں، کھرے نہیں ہیں. ہم ایمان میں کھرے نہیں ہیں. کھرے تو وہ تھے جو نبی کے ساتھ تھے، اور کھرے وہ سب ہیں جو آج بھی نبی کے ساتھ ان کے نقش قدم پر ہیں. اگر وہ کھرے ہیں تو اس کا مطلب ہم کھوٹے ہیں. فرق سمجھ میں آیا؟ اب قرآن سنو، قرآن کیا کہتا ہے. اذ یقول المنافقون للذین اذ یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس. قرآن سنا رہا ہوں، دھیان سے سنو. اور قیامت کا منظر ہے. قیامت کے روز منافق مرد اور منافق عورت دونوں کے لیے ذکر آیا ہے. منافق مرد اور منافق عورت، یہ دونوں جن کا ایمان پکا نہیں ہے، جنہوں نے ایمان قبول تو کیا ہے مگر صرف نظریاتی ایمان ہے، قولی ایمان ہے، فکری ایمان ہے، تحریری ایمان ہے، اعتقادی طور پر یقینی ایمان نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہوتا. اعتقادی طور پر جب تک کہ ایمان نہیں ہوتا وہ پکا مومن نہیں ہوتا. اس لیے قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا. کیا کہا قرآن نے؟ اے ایمان والو ایمان لاؤ. کس سے کہا ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جمعہ پڑھ لیا مومن ہو گئے، شادی مسلمانوں کے مذہب کے مطابق کر لی مومن ہو گئے، جنازہ اور میت مسلمان کے طریق پر اٹھایا تو ہم مومن ہو گئے، ولیمہ مسلمانوں کے طریقے پر کیا مومن ہو گئے. ایسے چند رسومات ہم فالو کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، تو آپ غلط فہمی کا شکار ہو. یہ جماعتیں الگ کر دی جائے گی، جیسے آج میں الگ کرنے کی بات کر رہا ہوں، الگ کر دی جائے گی. اب سنو، اتنا وقت میرے پاس نہیں کہ ساری تفصیلات بیان کروں، میں اس کو بہت مختصر کر رہا ہوں صرف سمجھانے کے لیے کہ آپ سب دھوکے میں ہو. شیطان نے آپ کو دھوکہ دیا ہوا ہے اور صرف یہ بتا کر رکھا ہے کہ نماز چند ایک پڑھ لی، جمعہ پڑھ لیا تو آپ مومن ہو. نہیں، صرف اتنی ہی بات اگر کرنے کے بعد کوئی مومن رہتا تو پھر اتنا ہی سکھانے کے لیے اللہ نے 1,24,000 انبیاء و مرسلین کا انتظام کیا ہے، صرف اتنا ہی سکھانے کے لیے. ذرا سوچ کر دیکھو، اتنا بڑا کلام، قرآن پاک کے 30 پارے
صرف اتنا ہی سکھانے کے لیے ہے کہ آپ جمعہ کی نماز پڑھو، نکاح مسلمانوں کے طریق پر کرو، جنازہ ویسے ہی دفناؤ جیسے مسلمان دفناتے ہیں، جلاؤ مت، بس اتنا ہی پر 30 پارے صرف اتنا ہی سکھانے کے لیے نہیں. اس کا مطلب ہم دھوکے میں ہیں، یا پھر ہم جانتے ہوئے اگر ایسا کرتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو خود دھوکہ دے رہے ہیں، یہ بھی سمجھ لو. اور اگر آپ کو آج میری بات سمجھ میں نہیں آتی، یا یہ بھی سن لینا، اگر آج میری بات سمجھ میں آ گئی، آج میری بات آپ کے سمجھ میں آ گئی، تو مجھے یقین ہے کہ آپ عشاء کی نماز سے پابندی شروع کر دیں گے اسلام پر عمل کرنے کی. عشاء کی نماز بھی آپ کے پاس بہانہ نہیں ہوگی اگر سمجھ گئے تو. اور نہیں سمجھے تو پھر آپ کو کل خدا سمجھائے گا، مگر وہ سمجھانے کا وقت نہیں ہوگا. اب تھوڑا سا ترجمہ پیش کرتا ہوں. جب منافق مرد، منافق عورتیں، کھوٹے ایمان والے، ایک سادہ لفظ بولتا ہوں، کھوٹے ایمان والے مرد اور عورتیں، ان سے وہ جماعت کہے گی، کس سے کہے گی؟ ان سے جو نور والے ہیں، جو نور والے ہیں. اذ یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم. کیا کہے گی؟ وہ جماعت جنہوں نے دنیا میں نمازیں نہیں پڑھی ہوگی، جنہوں نے خدا کو دھوکہ دینے کی کوشش کی مگر خدا کو دھوکہ کوئی دے نہیں سکتا، خود کھایا اور سمجھتے رہے کہ ہم مومن ہیں. یاد رکھو، صرف جنازہ مسلمان کے طریق پر اٹھنے سے کوئی مومن نہیں ہوتا. آپ نے بہت جنازے اٹھتے دیکھے ہوں گے، مگر آپ کو پتا نہیں اس میں کون ایمان پر گیا ہے اور کون کفر پر گیا ہے. آپ کو، ہم کو کسی کو اندازہ نہیں ہے. ہم تو حسن ظن رکھتے ہیں. یہ سارا بھید تو قبر میں کھلے گا. ارے جس کو دنیا میں نبی کے پہچان نہ ہو وہ قبر میں کیسے پہچانے گا؟ کیسے پہچانے گا جو دنیا میں ہی نہیں پہچانتا؟ صرف محمد رسول اللہ پڑھنے سے پہچان نہیں ہوتی. ان کی پوری پہچان کرانے کے لیے خدا نے 1,24,000 انبیاء و مرسلین بھیجے تھے. جس امت میں نبی نے آنا نہیں تھا اس امت کو سمجھانے کے لیے انبیاء بھیجے ہیں. کیا سمجھانے کے لیے؟ کہ نبی کو جانو، جو خاتم النبیین ہوں گے، جو سب کے بعد یا کسی کی بھی زمانے میں آئیں گے، جن پر نبوت ختم ہوگی، جو کسی کے بھی زمانے میں آ سکتے ہیں، ان کی پہچان کر لو. ان کے بچوں کو سکھایا گیا تھا. آج ہمارے بچوں کو نہیں پتا ہے، ہمارے بچوں کو نہیں پتا ہے. ایک عیسیٰ علیہ السلام کا قول سنو. آپ جس نبی کو مانتے ہو، آپ کا ماننا کتنا سچا ہے وہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے. میں کیوں کروں؟ آپ نے فیصلہ کرنا ہے. آپ کا رب دیکھتا ہے. آپ دونوں کے درمیان بات ہے. آپ نبی کو کتنا چاہتے ہیں، کتنا مانتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کا قول موجود ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے امت کو جب سکھاتے تھے کہ خاتم النبیین آنے والے ہیں، میرے بعد آئیں گے وہ، اور اگر تم نے ان کا زمانہ پایا تو ان پر ایمان لانا، میرا کلمہ چھوڑ کر کے ان کا کلمہ پڑھنا. یہ ساری تعلیمات تھی. ان کی شریعت میں جو بھی قوانین تھے، اس کے ساتھ ساتھ ایک بات یہ تھی جو سب سے امپورٹنٹ تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تعارف، ان کی پہچان. اور یہ ہر نبی نے کرائی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کراتے تھے تو ان کے امتی پوچھتے تھے، ان کے حواریین پوچھتے تھے، یا روح اللہ، کیا وہ نبی آپ سے بھی بڑے ہوں گے؟ کیونکہ ہر امت کے لیے، ہر امتی کے لیے ان کا ہی نبی بڑا ہے. مگر وہ پوچھتے تھے، اے عیسیٰ علیہ السلام، کیا وہ نبی آپ سے بھی بڑے ہوں گے؟ اس کا جواب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یوں دیا کہ اگر ابن مریم کو ان کے نالین کے تسمے، جوتے کی لیس، نالین کے تسمے یعنی جوتے کی لیس اگر سیدھی کرنے کا موقع مل جائے تو اپنے قسمت پر ناز کرو. یہ نبی کہتا ہے. ذرا سوچ کر دیکھو، ہم امتی ہے، گنہگار امتی. یہ تو شرف اس نے دیا ہے، مگر کیا اتنی پہچان ہمارے نبی کی ہمارے پاس ہے؟ نہیں. اگر ہوتی، اتنی بھی پہچان ہوتی کہ وہ ہمارے نبی ہے، ہم ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا دے تو آپ نماز کے پابند نظر آتے. اتنی بھی اگر پہچان ہوتی، نہیں ہے. میری بات مانو، ہم سب دھوکے میں ہیں. ہم کو ہمارے نبی کی پہچان کرنی بہت ضروری ہے، ورنہ کل دھوکہ کھائیں گے اور آپ
اس سے بڑھ کر دھوکہ یہ ہے کہ آپ کو شیطان نے ایسا ورغلایا ہوا ہے یا کچھ لوگوں نے کیا جام گھٹی پلائی ہے پتہ نہیں، اس امید پر، اس رجا پر کہ آپ بخشے جائیں گے۔ واہ، آپ کچھ نہ کرو اور نبی آپ کو بخش دے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی چہیتی بیٹی خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، جو خاندان سے ہے، جو سب سے چہیتی ہے، جس کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود یہ فرمایا ہو کہ جنتی عورتوں کی سردار ہے خاتون جنت، میری بیٹی جنتی عورتوں کے سردار ہے، ان کے لیے جو فرمایا ہو، ان سے نبی کہتے ہیں لوگوں کو ترغیب دلانے کے لیے کہ فاطمہ میری نسبت پر، میرے رشتے پر بھروسہ مت کرنا، عمل کرو۔ یہ ان کے لیے نہیں تھا، امت کے لیے تھا۔ ان کے لیے تو خاتون جنت کا اعلان ہے نا، جنتی عورتوں کے سردار ہے، یہ امت کے لیے تھا کہ رشتے پر بھروسہ مت کرنا۔ آپ کو یقین سے کہتا ہوں، میری اپنی اولاد، دھیان سے سنو، میری اپنی اولاد اگر کچھ نہ بن سکی تو کوئی غم نہیں، بس مومن بنی رہی، پکا ایمان والا، پکے مومن اگر بن گئے، کچھ نہ بنے، اللہ رسول کے راستے پر چلنے والے اگر بنے تو یہ کامیاب ہے، تو یہ میری اولاد ہے، ورنہ میری اولاد بھی نہیں۔ یہ ہمارے اسلاف نے طریق استعمال، یہ اولاد ہی نہیں ہے۔ کیسے؟ میں رشتہ کاٹ نہیں سکتا، وہ بناتا ہے، وہ کاٹتا ہے۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا جو ایمان نہیں لایا تھا، ڈوبنے لگا طوفان میں، طوفان نوح میں، تو چونکہ باپ تھے تو رحم آیا، کہتے یا اللہ میرا بیٹا، تو قرآن پاک میں موجود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نوح یہ تمہارا بیٹا کہاں ہے؟ جب تمہارے نقش قدم سے ہٹ گیا تو تمہاری اولاد نہیں ہے، اب یہ اسے ڈوبنے دو۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو تمہاری اپنی اولاد بھی تب تک تمہاری ہے جب تک اللہ رسول کے نقش قدم پر ہے، اللہ کے اطاعت میں ہے، رسول کے نقش قدم پر ہے، ان کی فرما برداری میں ہے۔ اور اگر وہاں سے ہٹ گئی تو پھر یہ اولاد نہیں ہے، تمہارے لیے عذاب ہے، تم نے اپنے لیے عذاب تیار کر رکھا ہے، اتنا یاد رکھو۔ تو اب مختصر یہ ہے کہ ہوگا کیا، وہ کہیں گے ان سے لِلَّذِينَ آمَنُوا انظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِن نُورِكُمْ، اے نور والو جو دنیا سے نور لے کر آئے ہو نا، وہ کہیں گے جنہوں نے نور لیا نہیں ہے۔ آپ کو لگتا ہے یہ بیٹھے ہیں چھوٹی سے مجلس میں، اب جو بیٹھے ہیں یہی نور لے کر اٹھے، اب جو نہیں بیٹھے ان کے پاس وہ نور نہیں ہے، اب نہیں کما سکتے وہ، اور جو وقت گیا اس کے بعد ان کے پاس وہ وقت پھر کبھی آئے گا تو آئے گا، مگر یہ وقت گیا۔ تو وہ لوگ کہیں گے ان سے، کیا کہیں گے؟ لِلَّذِينَ آمَنُوا انظُرُونَا، ہماری طرف بھی نظر کرم کرو، تھوڑا نور ہمیں بھی دے دو۔ پھر ایک منادی ندا کرے گا، کیونکہ یہ لوگ جواب نہیں دیں گے، نور والے۔ ایک جماعت نور والوں کے الگ ہوں گی، میں پھر سنا رہا ہوں آپ کو کس جماعت میں جانا ہے وہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے، نور والی جماعت میں یا جن کے پاس نور نہیں ہے اس جماعت میں، وہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے آج اٹھنے سے پہلے۔ تو وہ ان سے کہیں گے نظر کرم کرو ہماری طرف، کچھ نور ہمیں بھی دے دو قیامت میں۔ تو وہ نور والے تو جواب نہیں دیں گے، اللہ کے حکم سے فرشتے جواب دیں گے۔ کیا جواب دیں گے؟ اللہ کے حکم سے فرشتے یہ کہیں گے قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، یہ نور یہاں نہیں ملتا، یہ نور یہاں نہیں ملتا، یہ جو نور دیکھ رہے ہو یہ دنیا سے لے کر آئے ہیں، یہ نور کمانے کی جگہ ہے۔ یہ اب کتنے لوگ ہم میں سے یہ کما رہے ہیں وہ سوچو۔ لوگوں کو لگتا ہے ہم جو اس سے ہٹ کر چلے ہیں وہ صحیح ہے، تو وہ حقیقت میں دھوکے میں ہے۔ تو میں جب انہیں دیکھتا ہوں تو مجھے یہ سارا منظر یاد آتا ہے کہ کل میں کچھ نہیں کر سکوں گا اگر ہم کسی نور والے کے ساتھ ہوں گے، اور یقین ہے کیونکہ ہم اللہ رسول کے لیے ان سے محبت کرتے ہیں، چاہے پھر وہ میرے چچا ہو، چاہے وہ میرے پیر و مرشید ہو۔ آئی بات سمجھ میں؟ جو بھی جن کی صحبت میں ہم رہتے ہیں، جن سے ہم برکتیں لیتے ہیں، تو ان نور والوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ہمیں یقین ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں۔ آپ کوشش کر رہے ہو کہ نہیں وہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ تو جو بھی اپنے مرشد کے نقش قدم پر چلتا ہے، اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلتا ہے،
اور ان کی اطاعت و اتباع میں چلتا ہے تو وہ اللہ رسول کی فرما برداری میں زندگی گزار رہا، اس کے پاس نور جمع ہو رہا. یہ جتنا نیک عمل ہے نا یہ سب نور بنے گا قیامت میں. اب سوچو جس کے پاس عمل نہیں ہے اس کے پاس کیا بچے گا سوائے تاریکی کے. اس کو شیطان دھوکا دے رہا. واضح الفاظ میں ہے آگے ساری چیزیں ہیں. پھر وہ لوگ دھوکے میں ہیں تو وہ نور مانگیں گے تو جواب فرشتوں کی طرف سے آئے گا کہ یہ جو نور لے کر آئے ہیں نا یہ تو دنیا سے لائے ہیں، یہاں کوئی دور نہیں ملتا، اب یہاں کچھ نہیں خرید سکتے. جو خریدنا تھا وہ موت سے پہلے، جو خریدنا تھا وہ موت سے پہلے. اب میں آیت سناؤں، ترجمہ سناؤں تو اور وقت جائے گا، اور تیزی سے آگے بڑھ کر کے ایک بات کرتا ہوں، وہ یہ کہ کل یہ لوگ، اب اس میں کون ہوں گے یہ میں نہیں کہہ سکتا، کیونکہ کل کوئی سمجھانے والا ہوگا اور سمجھائے گا، بات سمجھ میں آئے گی تو کام نہیں بننا ہے، فائدہ کچھ نہیں ہے. فائدہ آج ہے جو میں سمجھا رہا ہوں. اگر آج سمجھ میں آ گئی تو کل فائدے میں رہو گے، اگر نہیں سمجھ میں آئی تو یاد رکھو جیسے آج میں تقسیم کر رہا تھا نا نمازی اور بے نمازیوں کی، کھانے کی تقسیم کر رہا تھا، تو یہ تو بہت معمولی ہے، اس سے زیادہ تکلیف نہیں ہوگی، یہ حتمی فیصلہ نہیں ہے. مگر وہاں خدا جو کرے گا نا تقسیم، وہاں کچھ نہیں کر سکو گے اور کوئی چارہ نہیں ہوگا، کوئی آپشن نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ یہاں قرآن نے سب کچھ سمجھایا ہے اور یہ حجت ہے، یہ ایک حجت ہوگی یہ کہ ہم نے بھی اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے. کون سی ذمہ داری ہماری؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اپنے آپ کو اور اپنے خاندان والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ جہنم کی آگ ہے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے. تو خدا نے کہا ہے اپنے رسول سے ایمان والوں سے کہنے کے لیے، کہو ایمان والوں سے، سنا دو یا ایھا الذین آمنوا. اب ہم سے خطاب ہے، رسول کے ذریعے ہوا ہے، کلام ان پر نازل ہوا. اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے خاندان والوں کو اس آگ سے بچاؤ، یہ میری ذمہ داری ہے. کل ہم کچھ نہیں کر سکیں گے، آج کر سکتے ہیں. میں آپ کو سمجھا سکتا ہوں، راستہ بتا سکتا ہوں. اب چاہے نور والے کے ساتھ آ جاؤ یا نار والے کے ساتھ چلے جاؤ. رہی بات آپ کی اپنی اولاد، اب کچھ بھی بن جائے، یہ سارا ذکر قرآن میں موجود ہے. لوگ اولاد پر فخر کریں گے، تفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، میں قرآن پڑھ رہا ہوں. فخر کریں گے جو دنیا میں، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وفی الآخرہ، ساری چیزیں موجود ہیں. کھیل، دنیا ایک کھیل تماشا ہے، اس میں پڑے ہوئے، اس کی زینت اور آرائش میں لگے ہوئے ہیں، اور اپنے آپ پر تفخر کرتے ہیں، فخر کرتے ہیں، غرور کرتے ہیں اپنے مال پر اور اپنی اولاد پر. یہ سارا غرور سب ختم ہو جائے گا. وہاں ایک ہی غرور رہے گا، وہ عمل کا رہے گا، نیک عمل کا. کیا کرو گے؟ اور اگر اولاد ایسی رہی کہ جس نے دنیا میں بہت کچھ کام آیا، بہت کچھ دیا، مگر آپ نے اس کو اگر دین نہیں دیا، اس کو اللہ رسول کی پہچان نہیں ہے، اور وہ پکا دنیا دار ہے، وہ کچھ بھی اگر ہے، تو آپ سمجھو آپ بھی پھنسے. آپ نے خود اسے جہنم کے لیے تیار کیا ہے. وقوا انفسکم واہلیکم نارا، میں ایک ایک لفظ قرآن کا سنا رہا ہوں. تو آپ کی اولاد کو آپ کو جس طرف ڈالنا ہے ڈالیے. اگر وہ آپ کی نہیں سنتی ہے، آپ کی ذمہ داری ہے سمجھاتے رہنے کی، آپ کی ذمہ داری ہے، فرض ہے آپ کا، کیونکہ آج تک آپ نے وہ ادا نہیں کیا ہے. کیونکہ دیکھتا ہوں میں ہمارے خاندان میں، دیکھتا ہوں دوسری جگہ دیکھتا ہوں کہ لوگ بھٹکے ہوئے ہیں، دین سے کوئی سروکار نہیں ہے. میں وہ نقشہ دیکھتا ہوں کہ پھر یہ کہاں ہوں گے. آج اس طرف آ سکتے ہو، کل نہیں. تو کل یہ لوگ ان سے کہیں گے، نور والوں سے کیا کہیں گے یہ بھی سنو. الم نکم معکم قالوا بلا ولکنکم ظننتم ولکنکم، یہ قرآن کی آیت سنا رہا ہوں میں. وتربصتم وارتبتم وغرتکم الحیات وغرتکم الامانی، یہ قرآن کی آیت. وہ کہیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے نہیں تھے؟ کیا تم ہم کو نہیں پہچانتے؟ کہیں گے یہ سب. آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے کہیں گے کیا آپ ہم کو نہیں پہچانتے؟ اگر آپ کسی سے بھی کہیں گے نور والے سے جس کے پاس نور ہوگا کہ آپ ہم کو نہیں پہچانتے، تو پھر وہ جواب دیں گے ہاں ہم پہچانتے تو ہے، مگر دنیا میں تم کسی اور فتنے میں پڑے تھے. وہ تھا دنیا کا نشہ، دنیا کا فتنہ، مال کا، اولاد کا فتنہ. قرآن سنا رہا ہوں میں، ایک ایک لفظ ترجمہ جا کے دیکھ لینا.
فتنے میں پڑے ہوئے تھے. تم تو ہماری برائی چاہتے تھے اور تم تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور دین کا انکار کرتے تھے. نہیں کر رہے ہم انکار, ہمارا عمل بتا رہا ہے ہم منکر ہے. یہ قرآن نے بتا دیا ہے, یہ قرآن نے بتا دیا ہے. یہ چھوٹی سی نصیحت ہے آپ کے لیے, آخری بات کر دوں سمجھانے کے لیے. یہ جو کچھ بھی تھا یہ میرا کہا نہیں تھا, یہ اللہ کا کلام تھا. کیا تھا ذرا بولو. میں نے لفظ بلفظ سنایا ہے, سورہ حدید کی آیت ہے, جا کر دیکھ لینا 27واں پارہ سورہ حدید, لفظ بلفظ اور ترجمہ پڑھو, منظر نظر آئے گا پورا. میں نے ٹکڑے ٹکڑے کر کے سنایا, ہی بہت کچھ ہے اس کے اندر, اگر اس کی تفصیلات بیان کروں تو. اب میرا ایک میدان بھی ہے جہاں لوگ میرے پاس آتے, دھیان سے سنو میرے بات, دھیان سے سنو. اب لوگوں کو جب تکلیف ہوتی ہے, جسمانی تکلیف ہوتی, آتے ہیں جب میرے پاس بیٹھتے ہیں تو وہ ظاہر ہوتی ہے, یہ بزرگوں کا روحانی فیضان ہے. لیکن جب وہ ظاہر ہوتی ہے, جو بھی تکلیف ہو, جو اثرات کی وجہ سے ہوتی ہے روحانی تکلیف, تو پھر وہ پوچھتے کیا ہے, تو جو میں کہتا ہوں وہ اس کو مان لیتے ہیں. کیا کرتے ہیں بولو, مان لیتے. کیوں کہ ان کے پاس آپشن نہیں ہے, ان کو سمجھ میں ہی نہیں آتا کچھ, ان کو سمجھ میں ہی نہیں آتا کچھ. اور اگر وہ وجہ بتا دوں کہ اس وجہ سے ہے تو وہ مان لیتے. اب ایسے وقت میں اگر میں یہ بھی کہوں نا کہ گھر خالی کرنا پڑے گا تو اس کے لیے بھی وہ تیار ہو جاتے ہیں. میں یہ کہتا نہیں کبھی, یہ میرا مشرب نہیں ہے, میرا کام نہیں ہے, مگر ایسے لوگ دنیا میں موجود ہے, وہ گھر بھی خالی کرنا پڑے کر لیں گے. ایسے لوگ بھی ہیں, ایسے لوگوں سے کہا جائے کہ لاکھوں روپے خرچ کرنے پڑیں گے تو اس کے لیے بھی وہ تیار ہو جاتے ہیں. میرا وہ کام نہیں ہے, میں وہ نہیں کرتا. میں یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں, موضوع کے تحت نسبت ہے اس کی, کہ جب میں وہ کہتا ہوں تو میری بات مان لی جاتی ہے, مگر اسی جگہ اگر میں یہ کہتا ہوں کبھی کہ یہ مصیبت آپ پر جو آئی ہے آپ کے گناہوں کی نحوست سے آئی ہے, تو لوگ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. بڑا عجیب ہے. یعنی انسان شر اور شیاطین کو قبول کرنے کو تیار ہے کہ وہ نقصان پہنچا سکتے ہیں, مگر اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں کہ میں گنہگار ہوں, مجھ سے گناہ ہوا ہے اور اس کی سزا مل رہی ہے. اتنا نشہ ہے آدمی کو, کس غرور پر ہے, کس پر غرور ہے, کس کا نشہ ہے یہ پتہ نہیں. اولاد کا ہے, شہرت کا ہے, عزت کا ہے, مال کا ہے, دنیا میں ہمیشہ رہنے کا ہے, صحت و تندرستی کا ہے, کیسا نشہ ہے یہ وہی جانے. مگر یہ ایک حقیقت ہے, لوگ اس کو قبول کرنے کو تیار ہے کہ شیطانی اثرات ہو سکتے ہیں مگر میرے گناہوں کی نحوست سے مصیبت نہیں آ سکتی, میں گنہگار نہیں ہوں, مجھے تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے گناہوں کی وجہ سے. یہ بات ہے. تو اب آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب میری بات وہاں مانی جاتی ہے, اب یہ بات میری نہیں ہے, یہ تو اللہ کا کلام تھا جو آپ کو سنایا پورا کے پورا. اب کسی کو اس میں شک ہو, شبہ ہو تو مجھ سے بعد میں مل کر کے تفصیلات بھی جان سکتا ہے, میں آپ کو لفظ بلفظ ترجمہ سناؤں گا. تو کل آپ کے پاس نور نہیں ہوگا اگر آج نور نہیں کمایا. یہ وقت ہے کمانے کا, ایک موقع بن کر آیا ہے خاندان میں. اگر جیسا میں دیکھ رہا ہوں آپ لوگوں کو, اگر ایسے ہی آئندہ کی بھی زندگی آپ نے گزاری اور توبہ نہیں کی تو پھر اسی منظر کو یاد کرو, وہی منظر ہوگا, پھر ہم بھی ہوں گے, سب ہوں گے. مگر یہ بھی ہے کہ کل وہاں آپ کچھ بھی کہیں گے, نتیجہ کچھ نہیں نکلنے والا, نتیجہ مقدر ہو جائے گا. نتیجہ, فیصلہ وہ طے ہے. کیوں کہ کل حجت نہیں کر سکتے, قرآن نے سب کچھ بتا دیا ہے, سب کچھ بتا دیا, سارا نقشہ. ایک بابا کہتا ہے نا, کوئی بابا کہ اس کو ایسا ایسا کیا گیا ہے, فلاں عورت نے کیا, فلاں عورت نے کیا, تو اس کو مان لیتے ہیں. اللہ کے بندو, یہ اللہ کا کلام ہے, اس کو کیوں نہیں مانتے؟ ایسی کی بات مان لیتے ہو جو حقیقت نہیں ہے, وہ کوئی ثبوت دلیل نہیں دے سکتا. اگر قبول مانگ لے دلیل تو, مگر یہاں قرآن میں سب کچھ موجود ہے. کل آپ حجت نہیں کر سکیں گے, کوئی وجہ نہیں ہوگی آپ کے پاس کہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر سکے کہ یہ وجہ تھی. وجہ پیش کرنے سے پہلے سوچ لینا کیا یہ وجہ اللہ قبول کرے گا میرے دین پر نہ ہونے کی, تو پھر ٹھیک ہے, اور اگر نہیں تو پھر اپنا قدم درست کر لو. اور یاد رکھو, جو اللہ رسول کے فرمان پر چلے ہیں
جو ان کی اطاعت میں زندگی گزار چکے ہیں، وہ جو نور والے ہیں، یا تو وہ صحیح ہے ہم غلط ہے، یا تو وہ غلط ہے ہم صحیح ہے۔ نتیجہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا جو روش ہماری ہے وہ غلط ہے، اس سے ہم کو ہٹنا ہے، آنا ہے۔ پتہ نہیں یہ موقع دوسری بار ملے گا نہیں ملے گا، میرا ایک سودا ہے جو میں لے کر آیا ہوں، اس کو خرید لو، چاہو تو، نہیں تو مجھے واپس دے دو، میں لے جاؤں گا کہیں اور بیچوں گا۔ اب جو خریدار ہوں گے وہ خریدیں گے، مگر سودا ایسا پھر دوبارہ ملے نہ ملے یہ میں نہیں کہہ سکتا، ایسے مواقع بہت مشکل سے آتے ہیں۔ اس لیے جہاں بھی ایسا موقع ملا ہے غنیمت ہے، اور خدا کا شکر ادا کرو، اور جو بات میں نے کہی ہے اس کو سمجھ لو، ورنہ میں اب بھی کرتا ہوں، یہ میرا وقت تھا، یہ میں کسی کو نہیں دیتا جلدی، مگر میں نے یہ وقت اس لیے دیا ہے کہ یہ نبی کی امت ہے، خاندان بعد میں ہے، نبی کی امت ہے۔ اگر اولاد بھی میری ہے اور اس نقش قدم پر نہیں ہے، اللہ رسول کے راہ پر نہیں ہے، تو پھر یہ اولاد نہیں ہوتی، یہ اصول ہے، یہ اصول ہے دین کا۔ اور اگر ہے اور اپنا بھی نہیں، اولاد بھی نہیں ہے، اب پیر کی تو اولاد نہیں ہوتی، مرید ہوتے ہیں، مگر وہ باپ ہوتا ہے، اور اگر اس پیر کے نقش قدم مرید ہوتا ہے، پیر کے نقش قدم پر، تو پھر وہ پیر بچوں کی طرح پیار کرتا ہے، اور پھر ان کو جنت میں لے جانے کا ضامن ہوتا ہے۔ مگر کس کو؟ جو صرف ہاتھ دے اس کو نہیں، جو اس کے نقش قدم پر چلے اس کو۔ یہ ہے سنیت، یہی اصول ہے قرآن کا اور حدیث کا۔ اس کے سوا اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بخشے جائیں گے تو آپ دھوکے میں ہو، کل آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، آمنا سامنا سب کو کرنا ہے۔ یہ ایک بڑا دھوکہ ہے جو صرف رجا کے نام پر، امید کے نام پر آپ کھا رہے ہو شیطان سے۔ قرآن نے اس لفظ کو بھی بیان کیا ہے، قرآن نے اس لفظ کو بھی بیان کیا اور صاف کہا اس آیت مبارکہ میں کہ شیطان آپ کو دھوکے میں رکھ رہا ہے۔ میں نے وہ آیت پوری پڑھی نہیں ہے، بس آخری گزارش کروں گا کہ ایسی تقریبات منعقد کرتے رہے، سارے رسومات ہٹا دے، اور پھر یہ آخری بات یہ ہے کہ اب آپ کے خاندان میں ایک بڑی شخصیت گزری ہے، اگر آپ ان کے ساتھ بھی رہنا چاہتے ہو نا تو اس طرف آ جاؤ جس راہ پر وہ چلے ہیں۔ میری مراد ہے میرے چچا محترم مولانا اقبال اشرفی صاحب، انہوں نے اپنی زندگی جیسی گزاری ہے، اگر ان کے نقش قدم پر آؤ گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، نور ملے گا، ورنہ آپ یہ امید مت کرو کہ کل وہ آپ کی سفارش کریں گے، کیونکہ قرآن کا اصول سنا رہا ہوں میں، قرآن کا اصول سنا رہا ہوں۔ ہاں سفارش ہوگی، کس کی ہوگی وہ علم ہے، وہ سمجھ لو، وہ اس کی ہوگی جو ان کے نقش قدم پر چلتے چلتے، لڑکھڑاتے ہوئے بھی، گھٹنوں کی بل بھی چلنے کی کوشش کرتے رہے، پھر بھی ویسے بن نہیں سکے مگر کوشش میں زندگی گزاری، ان کی سفارش وہ کریں گے۔ یہ قانون ہے، یہ نہیں کہ بس نسبت ہماری ہے تو ہو جائے گا، نہیں، یہ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی سے بھی کہا ہے کہ نہیں، عمل کرو، نسبت پر بھروسہ مت کرو۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے جو میں نے کہا ہے اللہ کرے آپ کے دلوں میں اتر جائے، دماغ میں بس جائے، اور اگر بستی ہے بات میری نہیں، اللہ کا کلام سمجھ میں آتا ہے، تو آج کی عشاء کی نماز سے آپ نے بھی اور آپ کی اولاد کو بھی آپ کو تاکید کرنی ہے، ورنہ آپ الگ وہ الگ۔ یہ جتنے آج مل کر بیٹھے ہیں نا محبت میں، ہاں کل ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ کے روئیں گے، کون کہاں جائے گا پتہ نہیں۔ بس اگر اس طرف آنا ہے تو میں آپ کو منادی بن کے ندا دے رہا ہوں، آپ سننے والے بن جائے، سامعین بن جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ صلاۃ و سلام